نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ است۔ اقبال کہنے لگا یا رسول اللہ نظمیں کہاں، نعتیں کہاں، غزلیں کہاں، قافیہ کہاں، ردیف کہاں، شعر کہاں، بیت کہاں، مصرع کہاں۔ اقبال کہنے لگا یا رسول اللہ یہ ساری چیزیں کہاں، نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ است۔ میں کہتا ہوں تقریریں کہاں اور مجھ جیسا آدمی کہاں۔ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ است، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ اقبال کہنے لگا یا رسول اللہ وہ جو امت آپ کے در سے دور ہو گئی ہے نا، اس قطار، وہ جو آپ کی قطار ہے، وہ آپ کی امت اس اونٹنی کی مثل ہے جو قطار سے بچھڑ گئی ہے۔ حضور میں آپ کا نام لے لے کر واپس اس کو بلا کر آپ کے در اقدس پر پہنچا رہا ہوں۔ ہماری حیثیت اتنی ہے کہ ہم اس کام کے لیے بس ہے کہ حضور کا نام لے کر اور امت کو واپس حضور کے در اقدس پر لے کر آ رہے ہیں، اور انداز اس کام کے لیے ہم نے صدیق اکبر والا چنا ہے۔ اس کام کے لیے انداز اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کام کے لیے انداز امیر المجاہدین کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ وہ کام کیا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہجرت کے موقع پر امام الانبیاء کے ساتھ ہیں، اور اقبال کہتا ہے آمن الناس بر مولا ما آ کلیم اول سینہ ما، اور ہمت او کشت ملت راچو ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ہو، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ہجرت کے موقع پر امام الانبیاء کے ساتھ ہیں، اور جب امام الانبیاء تشریف لے کر جا رہے ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر چلتے چلتے حضور کے آگے نکل جاتے ہیں، بہت آگے نکل جاتے ہیں، پھر چلتے چلتے حضور سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، کبھی دائیں دور نکل جاتے ہیں، کبھی بائیں دور نکل جاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ اے صدیق یہ بھی کوئی چلنے کا طریقہ ہے کہ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ جب میرے خیال میں آتا ہے نا کہ دشمن آگے سے نہ آ جائے تو میں آگے چلا جاتا ہوں، اور میرے خیال میں جب گزرتا ہے کہ حضور دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ حضور جب میرے خیال میں آتا ہے کہ دشمن دائیں سے نہ آ جائے تو میں دائیں نکل جاتا ہوں، بائیں سے نہ آ جائے تو میں بائیں نکل جاتا ہوں۔ تو یہ اس طریقے سے حضور کے لیے، حضور کی عزت اور ناموس کے لیے چلتے ہوئے ہم نے ایک بندے کو دیکھا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت پر حملہ ہوا ہے تو بے سر و سامانی کے عالم میں فیض آباد میں جا کر بیٹھ گیا۔ اور جب ہم گھروں میں سوئے ہوئے تھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں گھر میں سویا ہوا تھا اور مجھے فون کرنے والے نے کیا، اس نے کہا آپ پتہ ہے آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں تو گھر ہوں۔ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے بابا جی کہاں ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا بابا جی اکیلے دو ساتھیوں کو لے کر اسمبلی ہال چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں اکیلے۔ تو ہم نے جناب سیدنا صدیق اکبر کے انداز سے حضور کی عزت و ناموس پر کام کرتے ہوئے ایک بندے کو دیکھا ہے۔ اور پھر اقبال کہتا ہے دل سے محبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دیگر پیوستہم، کہتا ہے ہم نے دل حضور سے لگایا ہے۔ پھر اس لائن میں دیکھا ہے صدیق اکبر کھڑے ہیں، ہم ان کے پیچھے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ فاروق اعظم کھڑے ہیں، ہم ان کے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ عثمان غنی کھڑے ہیں، ہم ان کے پیچھے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ مولا کائنات کھڑے ہیں، ہم ان کے پیچھے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اس لیے کہ دل محبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دیگر پیوستہم۔ ایک حدیث پاک ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر تجارت کی غرض سے ملک شام گئے اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو وہاں خواب آیا۔ خواب یہ آیا کہ چاند اور جو ہے نا سورج یہ اتر کر جناب سیدنا صدیق اکبر کی گود میں آ گئے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر نے چاند اور سورج کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اس خواب کی تعبیر کے لیے اس وقت کے بہت معتبر عالم ہیں جن کا نام بحیرہ راہب ہے۔ وہی بحیرہ راہب جنہوں نے حضور کو گھاٹی سے اترتے ہوئے دیکھا اور امام الانبیاء تشریف لے کر آ رہے ہیں، تو وہ بحیرہ راہب آیا حضور کے سر اقدس کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا ھذا سید العالمین، ھذا رحمت للعالمین۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ یہ ہے؟ امام الانبیاء کی عمر مبارک تھوڑی ہے۔ میں کم اس لیے نہیں کہتا کہ ہم تصویر کی حضور کی طرف نسبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے امام نے کہا گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ۔
گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے۔ بہرحال امام الانبیاء کی عمر مبارک اس وقت تھوڑی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے امام الانبیاء کو اس وادی سے اترتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے جتنے بھی درخت دیکھے، جتنے بھی پتھر دیکھے، وہ حضور کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو انسانوں میں درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو یہ حضور خاتم النبیین ہے، وہی بحیرہ رائب ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اس کے پاس چلے گئے، کہا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بتائیں آپ کون ہیں؟ کہا کہ میرا نام ابو بکر ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کا شہر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا مکہ ہے۔ اس نے کہا کہ مکہ میں سے آپ کن میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں قریشی ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تاجر ہوں۔ تو اس نے پتہ کیا کہا آگے سے؟ اس نے کہا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے نا، اللہ اس حقیقت میں آپ کو مشاہدہ کروائے گا، اور وہ یہ کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، آپ ان کی حیات مبارکہ میں آپ ان کے وزیر ہوں گے، اور ان کے جانے کے بعد آپ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ اس پر ایک بات کرتا جاؤں کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی ظاہری حیات میں کسی نے حضور کی ظاہری حیات کے بعد پوچھا جناب سیدنا صدیق اکبر سے کہ انت خلیفۃ رسول اللہ، آپ حضور کے نائب ہیں، آپ حضور کے خلیفہ ہیں؟ تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، انا خلیفۃ رسول اللہ۔ فرمایا حضور کا نائب کون ہو سکتا ہے؟ صدیق حضور کے سارے غلاموں میں سے کم تر غلام ہے۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی عاجزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا آئیں گے، آپ ان کی ظاہری حیات میں حضور آپ وزیر ہوں گے، اور ظاہری حیات کے بعد حضور کے خلیفہ ہوں گے، نائب ہوں گے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر بڑے خوش ہوئے اور آگے واپس امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، تو جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو اعلان فرمایا ہے اللہ انبیاء کو معجزات دیتا ہے، بتائیں آپ کی اس کے پاس اس کے اوپر دلیل کیا ہے جو آپ نے اعلان کیا ہے؟ سنیں ذرا، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدیق وہ شام والی دلیل کافی نہیں ہے، وہ شام والی دلیل کافی نہیں ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر فرتے جذبات سے حضور کے قدموں سے لپٹ گئے اور بوسوں کی بارش کر دی، اور جب کی نا تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو سینے سے لگا لیا۔ میں بات جو کرنے لگا ہوں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر آج بھی امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کے بعد ظاہری طور پر اس مقام پر ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر سمجھنا چاہو اس بات کو کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کے واسطے سے ہی فاروق اعظم حضور تک پہنچے ہیں، آج بھی جو قربت جناب سیدنا صدیق اکبر کو حضور کی حاصل ہے وہ فاروق اعظم کو بھی حاصل نہیں ہے ظاہری طور پر، ظاہری طور پر بھی۔ آج امام الانبیاء جل وغیرہ ہیں، حضور کے مبارک سینے اطہر کے مقابل یا حضور کے مبارک قدمین کی جانب یا حضور کے دائیں یا بائیں جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کے سینے مبارکہ کے ساتھ ہیں یا حضور کے قدمین کے ساتھ ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر کے قدمین کے ساتھ فاروق اعظم ہے۔ حضرت امام احمد رضا بریلوی اعلیٰ حضرت نے جو حالتیں بیان کی ہیں وہ ساری حالتوں کے ساتھ فاروق اعظم صدیق اکبر کے واسطے سے حضور تک ہے۔ یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان۔ اور بال کہتا ہے آمن الناس آمن الناس بر مولا امام منہ یمنو، اور اس پہ تفضیل پر ہے جی، فرمایا کہ اسلام پر جن کے سب سے بڑے احسان ہیں وہ صدیق اکبر ہے۔ آمن الناس بر مولا امام، کلیم اول سینہ امام، اقبال کہتا ہے کہ وہ ہمارے سینہ کے پہلے کلیم ہے، ہمارے دور کے پہلے کلیم ہے جناب سیدنا صدیق اکبر۔ اور ہمت او کشت ملت راچو ابر، بات کہتا ہے کہ جو جناب سیدنا صدیق اکبر کی ہمت ہے نا وہ امت کے لیے ایسے ہے جیسے جناب کھیتی کے لیے بارش ہوتی ہے۔ اور ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، فرمایا وہ اسلام کے بھی ثانی ہیں، وہ غار کے بھی ثانی ہیں، وہ بدر کے بھی ثانی ہیں، اور وہ مزار کے بھی ثانی ہیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی ہمت ہے کیا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ سارے اصحاب روئے،
سارے روئے. حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکال لی, صحابہ کے رنگ سرمے جیسے ہو گئے حضور کی جدائی میں. سارے روئے لیکن صدیق اکبر نہیں روئے. میں ہمت ہوں کشت ملت راچوں ابر. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نہیں روئے. جناب سیدنا صدیق اکبر جب کسی سے بات کرتے نا تو آپ کے منہ سے بھنے ہوئے کباب کی بو آتی. کہا گیا کہ آپ مسواک نہیں کرتے؟ فرمایا صدیق مسواک کرتا ہے. کہا کہ پھر آپ کے منہ سے بو کیوں آتی ہے؟ فرمایا جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے نا آپ سارے رو پڑے. صدیق رویا نہیں لیکن صدیق کا دل جل گیا. تاریخ الخلفاء میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر جس گھر میں آرام فرما ہوتے حضور کی ظاہری حیات کے بعد, وہ جو آپ کا گھر تھا اس گھر کے جو جناب چھت کے بالے تھے وہ بھی کالے ہو چکے تھے آپ کی آہیں لے لے کر. اور اس پر آپ جو آہ لیتے تھے نا, سانس لیتے تھے, اس سانس کا دھواں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی چھت کے بالوں کے ساتھ لگا ہوا تھا. بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز کو جا رہا ہوں. جناب سیدنا صدیق اکبر کی کیفیت بیان کرنے لگا ہوں کہ بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز کو جا رہا ہوں کہ دل کی حسرت تو مٹ چکی اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں. یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ہمت ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر, یہاں ایک بات کرتا جاؤں, حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ مجھے صدیق اکبر سے ساری زندگی بڑا پیار رہا. مجھے سیدنا صدیق اکبر کی کبھی کوئی بات ناگوار نہ گزری. لیکن کہا کہ جب صدیقہ بنی سعدہ کے تحت ہم اکٹھے ہوئے نا, تو جب صدیق اکبر نے یہ کہا کہ ابو عبیدہ کو خلیفہ بنا دیا جائے, کہا یہ بات مجھے پسند نہیں آئی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیوں ناگوار گزری؟ کہا کہ صدیق کے ہوتے ہوئے ابو عبیدہ کا نام کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ہے صحابہ کا آپس میں تعلق, یہ ہے صحابہ کا آپس میں پیار, یہ ہے صحابہ کے آپس میں الفت محبت. یہ ہے فرمایا کہ صدیق کے ہوتے ہوئے ابو عبیدہ کا نام کیسے لیا جا سکتا ہے؟ بلکہ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء حضور کی ظاہری حیات میں, امام الانبیاء کی ظاہری حیات میں جو آخری نماز ہوئی, میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں جلوہ گر ہیں. حضور نے ایک صحابی کو حکم دیا, فرمایا جاؤ جا کر کہو کہ صدیق کو کہے نماز پڑھائے. وہ صحابی باہر آئے, صدیق اکبر کو ڈھونڈا, صدیق اکبر نہ ملے. انہوں نے کہا نماز ہی پڑھانی ہے. انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو کہا کہ نماز پڑھائیں. امام الانبیاء اپنے کاشانہ اقدس میں جلوہ گر ہیں. حضرت فاروق اعظم مارک حق و باطل امام الہدا, تیغ مسنون شدت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی, جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. حضرت فاروق اعظم کی آواز مبارکہ بڑی بلند تھی. حضرت فاروق اعظم نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر جب کہا نا اللہ اکبر, تو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور کی مبارک سماعتوں سے جب یہ آواز ٹکرائی نا, تو امام الانبیاء نے اپنے کاشانہ اقدس کی وہ جو کھڑکی تھی نا, جو جناب مسجد نبی کے جانب کھلتی تھی, حضور نے اس کا پردہ پیچھے ہٹایا اور امام الانبیاء نے اپنا مبارک سر ایسے کر کے داخل کیا اور حضور نے فرمایا لا لا لا. حضور نے فرمایا نہیں, صدیق کے ہوتے فاروق اعظم بھی میرے مصلی امامت پر کھڑے نہیں ہو سکتے. اب جب حضور نے فرمایا نا لا لا لا, حضرت فاروق اعظم نماز کھڑی کر چکے تھے. حضرت فاروق اعظم نے نماز سلام پھیر دی. وہ جانتے تھے کہ جب حضور نے فرما دیا ہے نہیں تو نماز ہو کیسے سکتی ہے, یہ نماز ہو کیسے سکتی ہے. اقبال بولا کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَيَابَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, فرمایا اللہ بھی اور مومن بھی پسند نہیں کرتے کہ صدیق کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پر کوئی اور کھڑا ہو. یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان. ہمت ہوں کشت ملت راچوں ابر. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سقیفہ بنی سعدہ کے تحت آپ نے جو پہلا خطبہ دیا وہ پھر میں آگے جا کے پڑھتا ہوں. یا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ ان شاء اللہ تعالی علیہ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ ان شاء اللہ تعالی علیہ. لا يدعو قوما الجهاد في
سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیعوا الفاحشۃ الا عمهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت فلا طاعۃ لی قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. یہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سقیفہ بنی سعدہ کے تحت جو پہلا خطبہ دیا یہ ہے, یہ چارٹر آف اسلام ہے, یہ چارٹر آف اسلام ہے. اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کے موافق تدروا نہیں دین شابازی. بات کہتا چنگا ہویا مسلح دین تو بدلیاں نال اپنا فلیکسنگ قسم دا جناب تو اسلام بھی اپنا بنا لیا. بات کہتا اسلام ہو نہیں جنہوں تو پیچھے لائی پھردا, اسلام ہوئے جنہیں پیچھے ابو بکر عمر چلے. اور کس طرح چلے اے پھر اس کا ترجمہ بات چو کر دیا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تھے 3 فتنے کھڑے ہوئے. ادھر 2.5 نبی پیدا ہو گئے. ایک عورت نے جناب نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتا, 2 مردہ نے دعویٰ کر دیتا. اس سے نال ہی مانین زکات پیدا ہو گئے. اس سے نال ہی جناب لشکر اسامہ بھیجن کا جناب مسئلہ کھڑا ہو گیا. اتنے ایک اور بھی ہے کہ جدوں ختم نبوت دے منکرہ دے خلاف جناب سیدنا صدیق اکبر نے لشکر بھیجے نا, کسی قسم کا کوئی اختلاف سامنے نہیں. اگر علماء دکھان تے سی منن واسطے تیار ہیں, حدیث چو تاریخ چو سانو دکھان اسی منن واسطے تیار ہیں, لیکن جتھے تک ساڈا مطالعہ تے بزرگاں نوں سنیا منکرین ختم نبوت واسطے لشکر بھیجن تے کسی دا کوئی اختلاف نہیں. باقی معاملات وچ ہے ختم نبوت دا مسئلہ اتنا حساس ہے. اور سمجھ آئی گل, اوتھے کسی نے نہیں کیا کہ جناب اے مسائل اے مسائل باقی مسائل حل ہوئی, لیکن جب ختم نبوت دی باری آئی کسی صحابی کا کوئی قول موجود نہیں. کیا ہوئے صدیق اکبر نے کہ پہلے انہاں مسائل نہ نبڑ لئیے پھر ختم نبوت کے منکرین نہ جنگ کریں گے, بلکہ صدیق اکبر نے جناب خود قانون بنایا اور میں آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ وچ نہیں جائے گا. اے اسلام سے تبرکات اے ان جنہاں دے بارے قرآن میں کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اسیلہ دی زیارت کریں گے. اے جناب او جنہاں دے بارے اللہ تعالی نے فرمایا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَفِّفِينَ, اسی جناب انہاں دی مدد کی دی جناب نشان لگے ہوئے فرشتے 1000 2000 3000 4000. میرے تے سے ساڈے علامہ افتخار الحسن فیصل آبادی فرماتے سن جب اللہ نے سارے فرشتے بھیج دیتے نا تے جناب بدر وچ امام الانبیاء نے سجدے سر رکھا ہویا اور حضور نے بڑی دعائیں ناز فرمائی. فرمایا یا اللہ اے میں لے آیا اپنے سارے غلام تیری جناب تیری راہ وچ لے آیا. اج تو اگر انہاں دی مدد نہ کیتی تے قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہونا. اے دعائیں ناز ہے, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. سبحان اللہ. اے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جانتے حضرت علامہ افتخار الحسن فیصل آبادی کی گل سنائی جاواں. علامہ صاحب فرماتے سن کہ اللہ تعالی نے فرشتے بھی بھیج دیتے, پھر جبریل نو بلایا ذوق کی خلاف ہوتے جے گل کرتے سن. فرمایا جبریل نو بلایا اللہ نے, فرمایا جبریل نیڑے آ اور نیڑے آ اور نیڑے آ اور نیڑے آ. فرمایا جا کے آکھی انی معکم میں بھی تواڈے نال میں میرے حبیب بدر چلا گیا کتے اے خیال نہ کرے کہ اسی اتے جناب آ گئے ہیں تے رب کتے فرمایا جا کے آکھ دے میرے حبیب نے انی مال کو وسیع تواڈے نال. بہرحال حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے قانون بنا دیتا. فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ وچ نہیں جائے گا. جدو قانون بنا دیتا, لیکن جدو ختم نبوت کا مسئلہ آیا تے اپنا بنایا قانون خود توڑ دیتا. فرمایا سنو کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے یمامہ پہنچ. اے جناب سیدنا صدیق اکبر میں نعرہ لواندا تواڈے کولوں گل کر لواں. اے تمبو وچ آیا جائے گا انشاءاللہ نعرہ لواندیا. اے جڑے تسی نعرے لاندے پھردے ہو نا اس نعرے دے اسی قائل نہیں ہاں. ہاں اس نعرے دے نہیں قائل, اسی دا نعرے دو جناب. اقبال کہدا کہ ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ, اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ, اور میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو, نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ, اور فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے تیری نظر کا لگے باہوں صاحب مازاغ. اسی یہ جنابوں کا خون دل شیرہ ہو جس کی دستاویز. ہاں اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. بہرحال اے نعرہ لوانے نعرہ تے لوانا ہے اور کرن کی آیا. اے ساڑی تقریرا نہ کچھ نہیں ہونا, ہے طے شدہ بات ہے. یہ موضوع میرا بدل جانا, بہرحال میں موضوع والا بندہ بھی نہیں ہے ویسے. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ جہاں میں اہل ایمان سورج خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. بہرحال گل ادھر نکل جائے گی. میں بہرحال یہ کہنے لگا بھائی اسی ساری زندگی تقریرا کرتے رہیے, تقریرا ہوندیاں رہیاں اور ہوندیاں رہن گیاں تے فرق کوئی نہیں پیدا قوم نو. ایک حضور دا نام ہے, ایک حضور دا نام ہے حضرت قرار بن ازور. آپ جہاد کر رہے رومیہ دے نال, اور رومیہ نے کیا حضرت قرار بن ازور ایک پھر جناب مستر کھوئے ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور
کا تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں، محکوم کے حق میں یہی تربیت